نہیں، آپ مجھے بتائیے کیا بات صحیح نہیں ہے یہ کہ جب بھی ہم نکاح کی بات کرتے ہیں یا ہم شادی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ نکاح کا معاملہ تو ہمارے یہاں پر بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم نکاح کا لفظ کم کرتے ہیں، یوز ہی کم کرتے ہیں نا. ہم کسی کو یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہماری بچی کی نکاح ہے، ہمارے بچے کی نکاح. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، یا پھر ہمارے بھتیجے کی شادی ہے یا ہمارے بھتیجے کی شادی ہے. ہم نکاح کا جو لفظ ہے وہ بہت کم یوز کرتے ہیں. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جب بھی شادی کا ہمارے ذہن میں، جب بھی شادی کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی تصویر بنتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے جو آج کل کے خرافات ہو رہے ہیں. تو توبہ کرو ایسے خرافات سے. اور جن لوگوں نے آج تک یہ کام کر لیا، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سچی توبہ کرے، اور توبہ کرے کہ پروردگار آج کے بعد میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا. توبہ کریں، چاہے وہ بچے کا دادا ہو، چاہے بچے کا باپ ہو، چاہے بچے کی ماں ہو، چاہے بچے کی بوا ہو، چاہے بچے کا پھوپھا ہو، سب کو ایک بات بولو. اور اگر کوئی اس معاملے میں کہ شادی میں تو صاف یہی ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ آپ کو مبارک ہو، یا پھر میں آپ کے یہاں نہیں آ سکتا، سوری، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہو نا آپ، یہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اور میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ اگر آپ میں سے اگر کسی میں سے یہ کام آپ نے کر بھی لیا ہے اور کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کیا نہیں ہے، کیا ہے آپ نے، کہ پچھلے جو 10 سالوں سے ہم نے جو ماحول خراب کر کے رکھا ہے شادیوں کا، شاید میں نہیں سمجھتا کہ کسی دوسری قوم نے یہ ماحول خراب کیا ہوگا. خاص کر ہمارے جو مسلم نوجوان بچے ہیں جو باہر کہیں پہ نوکری کرتے ہیں، یا باہر کہیں پہ جو ہے مطلب ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، یا پھر پان بیچتے ہوں گے، یا پھر چائے بیچتے ہوں گے، جو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کام جو ہے مطلب اچھا ہے، پیسے کمانے کے لیے حلال طریقہ ہونا چاہیے، پیسے کہیں سے بھی کمائیں. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ میں رات دن ایک کر کے یہ پیسے کما رہا ہوں، اور چند دن میں شادی میں، چند دن میں جو ہے وہ سارے کے سارے پیسے اڑا دیتا ہوں. تو کیا اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن نہیں لے گا؟ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہے نا. اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ قیامت قائم ہوگی، ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، پھر ہم سے پوچھا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا کوئی کام کرتا ہی نہیں آج. تو آج تک اگر کسی نے یہ کام کر لیا ہے، آگے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا. اور حدیث پاک کیا کہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا نکاح کا، کہ نکاح کس لیے کرنی چاہیے، کیسی نکاح ہونی چاہیے. اور نکاح صرف اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے مطلب صرف کہ میں اپنی بیوی لے کے آؤں گا، نہیں، بلکہ اور بھی مقاصد ہمیں بتائے گئے ہیں. انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا، لیکن یہ بات کرنے اس لیے ضروری ہے کہ اب دھیرے دھیرے جب ہم جاگ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جب ہم جاگ رہے ہیں تو باقی جو ہم نے گناہ کیا ان سے اب توبہ کریں، ان سے ہم توبہ کریں. اور توبہ کیسی کرنی؟ ایسی توبہ کرنی ہے کہ جو ہے مطلب آنے والی نسلیں جو ہے آپ کی توبہ سے نصیحت حاصل کریں. میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کوئی بندہ آپ کے گاؤں میں کوئی چوری کرتا تھا، یا اس مجلس میں جتنے بھی کوئی بھی بیٹھا ہے، اگر کوئی آپ میں سے کوئی چوری کرتا، اگر وہ کوئی چوری کرتا، پھر اس کے ایک دن جو ہے مطلب دل میں خیال آیا کہ یہ میں جو چوری کر رہا ہوں، یہ اس کام کو اللہ اس کے رسول نے بڑا جو ہے ناپسند فرمایا ہے، اللہ اس کام سے ناراض ہوتا ہے، یہ جو کام جو بھی کرتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا اپنے عمل کے بارے میں. اس کے دل میں جب یہ خیال آیا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوا اس کے دل میں. جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی پروردگار آج تک میں نے یہ جو کام کیے ہیں، یعنی چوری جو میں نے کی، اب کوئی بھی جو گناہ ہے، میں یہاں پر صرف ایک چوری کی مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کبھی بھی یہ جو ہے مطلب ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، کیونکہ بے شک وہی ہے سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا. یہ بات یاد رکھیے بھئی، پروردگار ہی تو ہے نا توبہ قبول کرنے والا. آپ جب توبہ کرو گے تو، اور جب یہ توبہ کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، آپ جا کر حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر ہمیں بتایا ہے کہ پروردگار کا جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اگر وہ جو ہے گناہوں بھری زندگی گزارتا، پھر پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، تو پروردگار خوش کتنا ہوتا ہے. آپ ایک حدیث پاک جا کر دیکھیں، بڑی بڑی کتابوں میں حدیث پاک آپ کو مل جائے گی، اور آپ نے بارہا یہ حدیث پاک سن رکھی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ایک شخص ہے
جو کہ جنگل میں بیابان میں سفر طے کر رہا ہے، اس کے پاس ایک سواری ہے، اس کی سواری پر کھانے کا بندوبست ہے، پینے کا پانی بھی ہے، وہ اپنی سواری کو لے کر اپنے سفر پر جا رہا ہے۔ جاتے جاتے وہ ایک ریگستان میں پہنچتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لوں، تھوڑی دیر میں آرام کر لوں، تو وہ آرام کرنے کے لیے سواری سے نیچے اترتا ہے اور اپنی سواری کو ایک طرف باندھتا ہے یا اپنی سواری کو ایک طرف چھوڑتا ہے وہ، اور خود جو ہے جو کسی چیز کا یا کسی پیڑ کا ٹیک لگا کر کے آرام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر سواری موجود نہیں ہوتی، یعنی سواری اس کی وہاں ملتی نہیں ہے اس کو۔ آپ اندازہ کیجئے پھر اس شخص کا حال کیا ہوگا، اس کو تو اپنی سیدھی موت نظر آئے گی نا، کیونکہ جس سواری سے وہ جا رہا تھا اسی سواری پر پانی بھی موجود تھا، اس سواری پر اس کا کھانا بھی تھا، یعنی پوری زندگی اس کی اس سواری پر موجود تھی۔ اب وہ شخص جو ہے جیسے ہی دیکھتا ہے لیکن سواری موجود نہیں ہے، اب وہ یہی سوچتا ہے کہ یہاں تو نہ تو کوئی مجھے پانی پلانے والا ہے، نہ مجھے جو کوئی ہے یہاں پر جو کھانا کھلانے والا، اب میری موت آئے گی۔ اتنے میں دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نظر آتی ہے۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ کبھی کبھار ہماری جو جہاں سے پوری آس ٹوٹ جاتی ہے، اگر وہیں سے چھوٹی سی اگر آس نظر آئے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، بتائیے مجھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اس سواری کو دیکھتا کتنا خوش ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اندازہ کیجئے یار کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گنہگار شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو آئیے یہ جو جتنے بھی خرافات ہیں ان کو ایک طرف رکھیے، ایک طرف چھوڑیے، اور چھوڑنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نکاح ہے، اس کو اسی طریقے سے ادا کیجئے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے ادا کیجئے۔ باقی اگر کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ دنیا کا رسم و رواج ہے وہ ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، قیامت کے دن یہ رواج آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن آپ کا یہ رسم، آپ کا رواج آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ اگر کوئی پھوپھا ناراض ہو بھی رہا ہے تو وہ پھوپھا آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ اگر آپ کا بڑا بھائی آپ سے ناراض ہو بھی رہا ہے تو اس کو کہیں کہ شریعت کے معاملے میں ناراض نہ تو۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، اگر میری کوئی پرسنلی کوئی چیز ہے اس سے تو ناراض ہو سکتا ہے، میں نے تجھے اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہ شریعت کا کام ہے، اس سے تو ناراض نہ تو۔ اس میں جو ہے مطلب ٹانگ مت اڑا کہ مطلب یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں کریں گے۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر ہم اس طریقے سے، کیونکہ ہم جو ہے مطلب دھیرے دھیرے جاگ رہے ہیں، تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا کام پیچھے اگر کر لیا تو سب سے پہلے اس سے توبہ کریں۔ وہ آپ نے کئی علماء کرام سے ایک واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک شخص ہے جو کہ بازار میں بیٹھا رو رہا ہے، بہت سارے لوگ اس کے پاس سے گزرے تو پوچھا کہ یہاں بیٹھ کر رونے کا مطلب کیا؟ بازار میں لوگ روتے نہیں ہیں، بازار میں بیٹھ کر لوگ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، وہاں سے کوئی چیزیں خریدتے ہیں، آنے والوں سے باتیں کرتے ہیں، یہاں تم بیٹھ کر رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان لوگوں پر ترس آ رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول بیٹھے ہیں اور یہاں پر اس طریقے سے یہ چل رہے ہیں، یا اس طریقے سے جو ہے مطلب اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ان کا حساب ہونا ہی نہیں ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد دیکھا کہ وہی شخص ہے اور قبرستان کے باہر بیٹھ کر کے جو ہے مطلب بیٹھ کے رو رہا ہے۔ کون سا شخص؟ یہ وہی شخص ہے جو کہ بازار میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ جب کسی نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ میں جس طرح سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے یہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا جس طریقے سے یہ لوگ دنیا کے سامنے پیش آ رہے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ان کو کسی چیز کا حساب دینا ہی نہیں ہے، بس یہ مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور کچھ نہیں ہے، جیسے کہ ان کو کسی کا حساب دینا ہی نہیں ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے مطلب اگر میری بارگاہ میں اگر یہ آ جائیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا، لیکن یہ آنے کو تیار نہیں ہے، یہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں، اذان ہوتی ہے مسجد کے پاس بیٹھے ہوں گے لیکن مسجد سے دور بھاگیں گے۔ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ ماہ رمضان میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ رمضان میں دیکھ لیں، لوگ اپنی جیب میں جو ہے اپنی پاکٹ میں جو ہے مطلب ایک ٹیبلٹ ڈال لیتے ہیں کہ مولانا صاحب ڈاکٹر نے کہا یہ ٹیبلٹ لینا ضروری ہو جاتا ہے،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دھوکہ نہیں دے سکتی، بات یاد رکھیں۔ تو وہ تو پکارتا کہ آؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، لیکن آج یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ رہے ہیں۔ تھوڑے دن کے بعد اسی شخص کو دیکھا، اسی بزرگ کو دیکھا، اسی بوڑھے کو دیکھا جو کہ قبرستان کے باہر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حال کیا ہے بھائی، کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تم کو دنیا میں ہم نے تم کو بازار میں دیکھا تو وہاں بھی تم بیٹھ کر کے رو رہے تھے، تو وہاں تو بات تمہاری ہمیں پسند آ گئی کہ وہاں لوگ غافل تھے، وہاں لوگ ایک دوسرے کی چگلیاں کر رہے تھے، یا مطلب خرید و فروخت میں ملاوٹ کر رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے، ناپ تول میں کمی کر رہے تھے۔ ہمیں تو یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہاں بیٹھ کر رونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قبرستان میں کیوں رو رہے ہو؟ تو قبرستان میں انہوں نے کہا کہ قبرستان میں بیٹھ کر اس لیے رو رہا ہوں کہ آج یہ جو قبرستان میں بیٹھے جتنے بھی لیٹے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگوں کی ہسٹری کیا ہے؟ ہماری کوئی بھی نماز ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، بس ہم نے صرف ایک وہ بھرم اپنے اندر پال لیا ہے کہ بس ہم یہ کام کر لیں گے تو بس جنت ہماری ہے اور شفاعت ہماری ہے، قبر میں ہمارے لیے آسان سوال ہو جائیں گے۔ یہ بھرم جو ہم نے پال رکھا ہے، اس بھرم کو نکال دیں باہر اور آ کر کے دین کی طرف آئیں، نماز کو پکڑیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جنت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں قبر میں سوتے کہ پروردگار آج معاف کر دے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے دنیا میں چھوٹ دے رکھی تھی، آج آج ہم تم کو معاف نہیں کر سکتے، آج ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اب اندازہ کیجئے، دنیا میں جب بندہ رہتا ہے تو پروردگار اس کو بلاتا ہے، پروردگار کی رحمت اس کو بلاتی ہے کہ آ میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ لیکن یہی بندے ہیں پروردگار کی رحمت کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ بندہ مر کر کے جب قبر میں جائے گا تو حال کیا ہوگا؟ پھر یہ وہاں جب بیٹھ کر معافی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، دنیا میں ہم نے تم کو چھوڑا اس لیے تھا تاکہ تمہاری تمہارا ایگزام ہو، تمہیں بھیجا اس لیے گیا تھا کہ تم میری عبادت کرے، تم مجھ سے ڈرے، ورنہ تو پوری دنیا سے تو ویسے ہی ڈرتا تھا۔ جو آپ کے سامنے جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں، ہو کیا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بزرگ نے کہا تھا کہ آج ابھی یہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ آج معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج تیرے پاس وقت ہے، آج تیرے پاس وقت ہے، آج تو جو ہے اس رب کو مان لے، رب کے محبوب کو مان لے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس محبوب کو جو پاور دیا اس کو مان لے۔ اگر تو قیامت کے دن کہے گا نہیں کہ ہاں میں نے مان لیا، تو اس دن تیرا ماننا جو ہے ماننا نہیں کہا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، اس دن آپ کا ماننا نہیں کہا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے جاؤ گے کہاں پر؟ آپ کہاں پر جاؤ گے؟ پھر آپ کس کے پاس جاؤ گے؟ اگر وہ رب ہی کہہ دے گا کہ نہیں یہ تیرا ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر کس کے پاس جاؤ گے؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے کوئی؟ تو آؤ ان مجلسوں کو پاک بنائیں، بے پردگی کو ختم کریں۔ ہماری بچیاں جو ناچ رہی ہیں، ان بچیوں کو کہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔